السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سب نمبر 426 پڑھیں گے اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 48 کا وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اگست کی آج 11 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، جہنمی کہیں گے دوسرے لفظوں میں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے جو ذمہ دار ہیں، نگران فرشتے ہیں، ان سے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما، کہ تم اللہ یا اپنے رب کو پکارو، درخواست کرو کہ وہ ہم سے ہلکا کر دے ایک دن تک کے لیے من العذاب، جہنم کا عذاب، جہنم کا عذاب ایک دن کے لیے ہم پہ ہلکا کر دیا جائے۔ قالوا، تو وہ جواب دیں گے جو فرشتے نگران مقرر کر دیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم، کیا تمہارے پاس تمہارے بھیجے ہوئے رسول اللہ کی طرف سے جو آئے ہیں وہ بینات دلائل لے کر نہیں آئے؟ قالوا بلا، وہ کہتے وہ آئے تھے، کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا، تو وہ کہیں گے تم بلاؤ، خود دعا کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں دعا، نہیں پکار کافروں کی جہنم میں مگر وہ بیکار ہے، گم گشت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ضلال مبین میں ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، بے ہم ضرور مدد کریں گے یا مدد کرتے ہیں، یہ دونوں سیوانے کرتے ہیں، حال اور مستقبل، اپنے رسولوں کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن کب کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ بلائیں گے پھر وہ شہادت دیں گے۔
وہ ایسا دن ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی دفع نہیں دے، اقبال جرم کرے معذرت کرے معافی مانگے، بلکہ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنتیں ہوں گی۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ یا بدترین گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، تحقیق ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی راہ۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، تورات کتاب کا وارث ہم نے بنو اسرائیل کو بنایا۔ وہ جو کتاب تورات ملی، ہدی و ذکر لأولی الالباب، اس میں رہنمائی ہدایت نصیحت ہے شعور والوں کے لیے، سیانے جو لوگ ہیں ان کے۔ فاصبر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ، جو بھی اللہ نے وعدے فرمائے وہ برحق و سچ ہے۔ واستغفر لذنبک، جملوں کو غور فرمائے، رسول اللہ کا کوئی جرم کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم، لیکن اس کے باوجود ارشاد ہو گئے واستغفر لذنبک، نبی محترم اپنی غلطیوں کی اپنے گناہ کی اللہ سے بخشش طلب کریں۔ ان جملوں میں غور فرمائے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد بیان کرو، تسبیحات پڑھو، بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور پہلے پہر، اس کا معنی کنٹینیو آگے سلسلہ جاری رکھیں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان عطا، بغیر کسی دلیل برہان کے جو ان کے پاس آئی، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر ہے، کبر ہے، ما ہم ببالغیہ، تو وہ اپنی بات کو پہنچنے والے نہیں ہے، جو ان کا تکبر ہے، جو ان کی چاہتے ہیں خواہشیں ہیں، اس میں کامیاب ہونے والے نہیں۔ لہذا فاستعذ باللہ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ میں آئے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، البتہ آسمان اور زمینوں کا خلق کرنا بنانا یہ بہت بڑا کام ہے لوگوں کے خلق کرنے یا ان کو پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت اس معیار کو نہیں جانتے، یہ ان کی اپنی کمزوری رہی۔ حضرات، اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں بیان فرمائی ہیں، کامیابی اور ناکامی، جنت جہنم، جنتیوں کی بات جہنمیوں کی بات، سچ کی بات جھوٹ کی بات۔ جس طرح ایک اور مقولہ ہے، عرب لوگ کہا کرتے تھے یعرف الاشیاء بازدادها، ضد سے چیز پہچانی جاتی ہے، سچا پہچانا جائے گا جھوٹ کرنا، جھوٹا یہ کتنا ہے یہ سچا ہے، امیر غریب، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، یہ محبت کرنے والا ہے یہ محبت کرنے والا نہیں ہے، رات اور دن یہ ازداد کی بنیاد ہے ساری۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ جملے اور سارے بے ایمان ہیں جی، اور سارے چور ہیں جی، یہ ماشاءاللہ زبانوں پہ جملے دیر رات بولے جائے اور نہ پہنچی سارے چور، کس نے ہم کو کہا سارے چور؟ پھر فیصلے کس بنیاد پہ ہوں، عدل کس بنیاد پہ ہوگا، میزان عدل کس بات پہ قائم کیا جائے؟ جو چور ہے وہ چور ہے، جو نہیں ہے اس کو کوئی چور نہیں، اگر چوری ثابت ہو ہاتھ پیر کو کیوں نہیں کاٹا؟ یہی ہے گڑبڑ ساری، سارے سچے ہیں سارے جھوٹے ہیں سارے نیک ہیں سارے کافر، یہ فارمولا کیا ہے؟ ایک اور کچھ لوگ ہیں انداز ہے وہ بھاجی ساڈا مسئلہ بھی کر اسی کسی نال بھی نہیں کہتے ہیں نا ساڈا کسی نال بھی چل تو کون ہوگا؟ نہ سچوں کے ساتھ ہو نہ جھوٹوں کے ساتھ ہو، نہ توحید پرستوں کے ساتھ ہو نہ مشرکین کے ساتھ، کون ہوگا؟ تعارف کراؤ، اللہ نے تعارف کروایا ہے،
انا من المسلمین، انا اول المسلمین، میں دعوے داروں میں ہوں، اللہ کو ماننے والوں میں ہوں، رسول پاک کا تابع دار ہوں۔ رسول پاک کی جو منصبی حیثیت اللہ نے بیان فرمائی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم، یہ کہو لوگوں میرا یہ عقیدہ ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص، جناب ڈاکٹر صاحب، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک تک سارے نبیوں کو مانتا ہے، رسول پاک کو نبی رسول مانتا ہے، لیکن اگر خاتم النبی نہیں مانتا تو پھر بھی اس کا نظام نہیں چلتا۔ خاتم النبیین بھی ماننا ہے، عبدہ و رسولہ بھی ماننا ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہے کہ جو بظاہر معلوم ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ بے سے مشرکین عرب نے کہا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے معاہدہ کر رہے، کون کون کس کس کے مابین معاہدہ ہو رہا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں ھذا ما قال محمد رسول اللہ، یہ فیصلہ، یہ آپ کو تمہارے درمیان جو شرائط کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ایک در محمد الرسول اللہ ہے، مشرکین عرب کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو چودھ نے اعتراض کیا تھا اگر آپ محمد الرسول اللہ مان جائے تو تیرا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا بیس جھگڑے کی یہی ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کا رسول ہو، ہم کہتے ہیں عبداللہ کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں۔ تو جو سارا کچھ ہی مانتا ہے، سارے کو انکار کر رہا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے فیصلہ؟ وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو آج کے سبق میں یہ ہے وہ تکبر کرنے والے، بڑا بننے والے، قرآن میں ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اب چکھ زیدے تو بڑا معزز تھا، بڑا اپنے آپ کو ناز رکھنے والا تھا، بڑا ڈیرے دار تھا۔ تو یہ عزت نے اپنے دور میں یہ اتنے معزز بندے، یہ مسجد میں چلے جائیں، اتنے معزز بندے پٹیوں میں بیٹھ کر مولویوں سے قرآن پڑھے، ان کا کیا تعلق ہے؟ قسمی بات ہے، مجھے ایک وکیل کا مرد لگ گئے، وہ کچہری میں میرے اس دور میں وہ کچھ قتل ہوئے تھے، میں کہا دوسری پھر جاؤ مسجد میں ہو جائے، یعنی مسجد میں بیٹھنا توہین میں لے لے، مسجد میں بیٹھنے والا بندہ گھٹیا ہوتا ہے، کچہریوں میں بیٹھنے والا بندہ بڑا شاندار ہوتا ہے۔ یہ بکواس کی حالت، مر گیا انشاءاللہ، فرق ہو گیا۔ یعنی لہجے ہیں یہ، اور جاؤ مسجد میں تو اسی کے سے روز بیٹھ جائے، ادھر یہ ناز نہ کھلا، یہی ہے کبر کی جو بات ہوتی ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں قال الذین استکبروا، اپنے آپ کو بڑا سن کو خاندانی طور پہ، وہ امیری کے طور پہ، وہ ڈگریوں کی بنیاد پر لگے میں لوگ بڑے بڑے ناز کرتے پھرتے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی ہے، وہ کہیں گے دوسروں سے ہم دونوں جہنم میں، میرے اور تمہارے دیوان ہمارے کیا فضیلت کیا ہے، چلو مرو، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی ہے۔ وقال الذین فی النار، اب جو جہنم میں ہیں وہ بڑے ہیں، متکبر ہیں یا نہیں ہیں، مشرک ہیں دوسرے ہیں، وہ کہیں گے کچھ عرصے کے بعد خزنۃ جہنم ربکم، وہ کہیں گے بھلا کیوں نہیں آئے تھے؟ سورۃ ملک کے اندر لکھا ہوا کہتے ہیں ہم کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی شے نازل نہیں فرمائی، پھر کہیں گے لو کننا نسمع، لیکن ہم سنتے، عقل سے کام لیتے، توجہ فرماتے تو آج ہم جہنمی نہ ہو، ہم نے نہ سنا نہ غور کیا، نہ ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل کیا، فرق ہو۔ تو وہ کہیں گے اس طرح کرو، آئے ہیں فرشتے، آئے ہیں انبیاء رسول کو میں بناتے رہے ہیں، تو قالوا فالو، اب تم پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، تم خود ہی لے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو کافروں کی پکار جہنم میں کیا ہوگی؟ وہ تو بھی ضلال ہے، کیا گم گشتہ ہے، گم بیکار ناکام، نتھنگ ہے اس کی کوئی حیثیت، وہ کیا وہاں پکاریں گے؟ وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل نہیں، یہ دار العمل ہے، وہ تو دار الجزا ہے۔ اس اب پچھتا ہے کہ ہو جب چڑیاں لوگ ملتے ہیں، تو جس دن امتحان کا رزلٹ نکلتا ہے اس دن کو منا کے مانے کہ آج میں میتھ اور انگلش اور کیمسٹری کو رٹا لگاؤں گا، اب رٹے کھا گا تو چتر کھا میں پہلے 5-7 مہینے کا قریب معلوم پہ امتحان ہے گا، ادھر دوبارہ ٹیسٹ کے لیے کسی نے بھیجنا نہیں ہے، 1 ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے آنا نہیں ہے، تو پھر دعاء الکافرین فی ضلال مبین ہوئی ہے۔
انا لننصر رسولنا، ارشاد ہوتا ہے ہم، اللہ فرما رہے ہیں، اپنے رسولوں کی مدد کرتے رہے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ایمان والے دنیا کی زندگی ہم ان کی مدد کرتے رہے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہیاں دینے والے گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، پاس کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، یہ دنیا میں سہارا ملے گا، یقین آ جائے گا، ان کو تسلی ہو جائے گی، وہ سارا سلسلہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اب یقین کون کون کرے، فرق پڑا، اچھا فرق پڑا ہے۔ وہ آپ نے سنی ہے نا بات، بسم اللہ پڑھ کے نہر کراس کرنے والا اور کمر کو رسا باندھ کے بسم اللہ پڑھنے والا، فرق نہیں ہے، بے شمار فرق ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ظالم ہے، ظالمین کا معنی اشرکوا وکفروا باللہ، وہ کافر مشرک قیامت والے دن ان کو، ان کی معذرت ان کو کوئی فائدہ نہیں، کہ ہم اللہ کو جو مانتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، تیرے قرآن کو مانتے ہیں، تیرا دل کو، اب کیا فائدہ ہے؟ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، بلکہ ان کی لعنتیں، لعنت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دھتکارنا اور دور کر دینا، اللہ کی رحمت کے پھٹکار کر دیا جانا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، بدترین گھر ہوگا، کیا وہ بدترین گھر ہے؟ جہنم، پینے کے لیے جہنمیوں کا لہو اور پید کھولتے ہوئے پانی سروں میں، جس میں کھال بھی پگھلے گی اور اندر کے دال پگھلے گی، اونٹ کے قد کے مطابق بچھو، اونٹ کے قد جتنا بچھو ہو وہ کاٹے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ غلیظ مشروب اتنا گندا اور اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر دنیا میں اس کو بھیج دیا گیا تھوڑا سا تو لوگ اس کی نتن، حدیث کے الفاظ نتنون، بدبو کو بولتے ہیں، بدبو سے لوگ مر جائیں۔ وہ سانپ اور بچھو اتنے زہریلے ہیں، اگر ان کا زہر دنیا میں قطرے بھیج دیا دنیا اس کے زہر سے آلود ہو کر مر جائیں، لیکن اس کو ڈس رہے، موت نہیں آ رہی، وہ ڈس رہے ہیں، اس کو کٹ رہے ہیں۔ بے زکاتے جو لوگ ہیں نا، زکات نہ دینے والے، تو رسول پاک نے فرمایا وہ اونٹوں، گائے اور بکریوں کی زکات نہ دینے والے، سونے چاندی کی زکات نہ دینے والے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، یہ کیا مسئلہ ہے؟ سونے چاندی کو پگھلا کے ان کی بنائی جائیں گی موریں، ٹھپے، سلیٹیں، پھر ان کے چہرے پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر ڈمل بہ جائیں گے، مال کو سام کی شکل میں بنا کے اس کے دو منہوں کے گلے کا ہار بنا، یہ حدیث سے الفاظ ہیں، وہ کاٹے گا کہ انا کنز ہوگا، وہ انا مال ہوگا، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال، کرم ہو جائے۔ یہ نقشہ، یہ خوشائن کو نقشہ ہے، جہنم کی آگ میں سونے جب دبا کے ڈم لگائے جائیں اور گلے میں ہار سانپوں کا بنا کر زہریلے اس کو کاٹے ہوں، دنیا تماشا دیکھ رہی ہو، تو فرمایا کہ اس گلے میں نا کھولتا ہوا پانی ڈالو، ساتھ ہی کہو یہ قرآن نہیں ہوگا، رک انکا انتل شخص ہے کہ مدے، تو بڑا معزز تھا، بڑا ٹوٹ روپے والا تھا دنیا میں، تو کسی کو ناز رکھ رہا تھا، یہ ساری باتیں لکھی۔ اللہ کے شاہ برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے، اللہ سب کو اسے محفوظ کروائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، رہنمائی فرمائی، اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، وہ کتاب مرکز ہدایت، ہدیٰ و ذکریٰ لأولی الألباب، اس کے اندر نصیحتیں دی عقل والوں کے لیے، ہدایت کا مرکز تھا، رہنمائی۔ اے نبی محترم یہ باتیں سنا کے ارشاد فرمایا فاصبر، اب صبر کریں، تحمل کا مظاہرہ فرمائے، ان وعد اللہ حق، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، واستغفر لذنبک، اندازہ فرمائے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ، غلطی ہے گناہ کا لفظ ہے، میں زبان نہیں لگ دے گئی، لیکن میرے اللہ نے فرمایا اپنے گناہ کی معافی مانگو، یہ رسول پاک کے دعویٰ ساری امت کو للکار دیتا ہے کہ شرم کرو، تم بھی اللہ کی معذرت کرو اس کی غلطی ہے، وہ غلطی نہیں ہے تو غلطیاں کی معافی مانگ رہی ہے، ساری غلطیاں کر رہے پانی کڑی غلطی کی معافی کی، ہم نے کیا کیا جی؟ بڑے مندر بھاجی کیتا پتہ نہیں کی ہے، سارے گھروں بیماری جاندی، یہ لوگ کیڑی غلطی کر بیٹھے جی، سارے گھروں بیماری جاندی،
یہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں بڑے نیک انداز سے پوچھتے مولوی صاحب وہاں کیا کریں کہ بیماری مولوی صاحب نے کام کی مولوی صاحب زیادہ بیمار ہو اللہ سے معافی مانگے اقبال جرم اللہ سے کرنا چاہیے وَسَبِّحْ ساتھ معافی مانگو ساتھ تسبیحات پڑھو اللہ کی حمد و ثنا کرو غلطیوں کی معافی مانگو سبق دیا صبح و شام پہلے پہر پچھلے پہر مطلب کنٹی رہو صبح و شام بالعشی والابکار کے الفاظ ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں کبھی نماز میں جھگڑا کبھی حج کرنا یار کی حج سمے بجا کے بندے مان چھڑ کدی آج پتے لگے تو کدی انج نکل ہوں ایس وادی چلے جو ہوں جی اتوں نکل کے ہوں عرفات دی شام ہوئی تھی ہوں بدل کر بلبا اٹھا کے فلانی جگہ کی میں نے نہیں سمجھ یہ بندہ دفتر حضرت یہ بندے ہمیں ستا کے ساڈا بھی پارا انہوں نے بڑا ظلم کر دیا کوئی یہ حج ہے کہ پجی جاؤ کدی آنے لگے جاؤ کدی آنے لگے جاؤ کدی ٹینڈ کرا لو کدی دکانی لا لو کدی اتنے مرو کدی اتنے مرو تو چاچا بھول گیا نا اتنے کہ سارے محلے کی گل وہ چاچا اتنے منا کے بھول گیا وہ سرنگ کے ذریعے آن گیا عرفات والے پاس صفا مروا والے پاس سمجھ آ رہا ہے وہ سرنگ آتی ہے نا مروا کی طرف ملتی ہے موسم میں آج رش ہوتا ہے بے وہ چاچا سادہ کہنے لگا چلو پتر میں ادھر آ گیا تو چلو صفا مروا پڑھ لگا پہلا طواف کرنے بیت اللہ جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں طواف زیارہ بھی کہتے ہیں تو چاچا اتنا سادہ کہنے لگا چلو پہلا ایک کم کھا لیا وہ شروع ہو گیا چاچا صفا سے مروا تو مروا سے صفا ہے پہلے ڈبلنگ ہی کرنا چکر ہو جاتا ہے صفا سے مروا ایک چکر ہو گیا پھر مروا سے صفا دوسرا چکر ہو گیا چاچے صفا تو مروا تو صفا ایک 4-5 گھنٹے رول گیا چاچا مروا ہو گیا صفا مروا کر چلو باقی بھی ساتھی مل گئے چلو چاچے بھی مل گئے ماشاء اللہ چاچے بھی مل گئے تو چاچا جی تو آپ کر لیں نہیں پتہ میں چلو صفا مروا ڈالنا تو یہ جڑا نا یہ کام بعد نہیں کرنا انہوں نے کہا چاچا جی پہلا دعا کرنا سی صبح مروا بعد نہیں کرنا اچھا تو یہ پھر کرنا پڑے گا چاچا رونڈا آندا یا اللہ مینوں ایک بار معاف کر میرے پیو دی توبہ تے دعا نہ بڑا پھسیا میں یا اللہ ایک بار میں معاف کر تے معافی مل گئی تو کم ہوگا تو ہم کر کو نہیں بال لیں گے کام سے اپنی مرضی کے ساتھ دبا اپنی صبح مروا اپنی مرضی گزارے گا اس طرح حج ہو جائے گا یہ سارے سلسلے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں جھگڑے لڑائیاں سلسلے ان الذین یجادلون فی آیاتنا بغیر دلیل کوئی سلطان برہان کو نہیں رہنمائی کو نہیں اتاؤں جو ان کے پاس آئی ہوں دین کی رسول دین اسلام کی طرف ان فی صدور اللہ کبر سبحان اللہ کے دل میں سے مولوی صاحب جا کے پوچھے عمرہ کیوں کرنا ہے مولوی صاحب نے پوچھے حج کیوں کرنا ہے کہ ایسی نہیں ہے میڈیا میں گوگل کو نہیں کرنا گوگل پہ لے کے سنبھال جا کر لگے ہوئے لوگ گوگل پہ چلا گیا نا کوئی ارشاد فرمایا مسئلہ کیا تکبر ہے بڑائی ہے ما ہم ببالغی ہے اس مقصد کو نہیں پا سکتے جن کا تکبر ہے وہ کامیابی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جن کا یہ چیز فاستعذ باللہ پھر رسول پاک اللہ سے پناہ مانگو اللہ کی پناہ مانگو انہ هو السمیع البصیر وہی سننے والی ذات ہے وہی دیکھنے والی ذات ہے تمہارے حالات کو تمہاری دعاؤں کو التجاؤں کو لخلق السماوات والارض اکبر من خلق نبی سنائی اللہ نے آسمانوں زمینوں کا خلق کرنا جو ہے پیدا کرنا اکبر من خلقنا بہت بڑا کام ہے بندوں کو بنانے کے مقابلے یہ خلق کرنے کے مقابلے وہ بندہ بنانا آسمان بنانا ستون ہی کوئی نہیں پھر دوسرا کھڑا کرنا پھر اس کے درمیان ستون کوئی نہیں پھر اوپر بنانا اوپر پلر کوئی نہیں دوسرے منزلہ بناؤ نا تو سمجھ آیا پلر تو باندھے نا اس بچے تو پتہ نہیں کتنی بار توڑے گئے پلر کتنی بار یہ منصوبے بنائے گئے تو ایک لنڈر پڑا ہوا ہے 2 منزلیں 7 آسمان بغیر آمد ترونہ بطور دلیل اللہ نے پیش کیا اللہ وہ ذات ہے 7 آسمان کھڑے کیے ستونوں کے بغیر
دنیا کی کوئی طاقت چھوٹے چھوٹے کام کر کے نہیں کر سکتی جب تک سہارا نہ ہو، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ شدائیوں کو پتہ نہیں لگتا۔ وہ ماں اتنا ہی ہے۔ چلو الحمدللہ، ارشاد ہوتا ہے جی توجہ کریں۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، تو جو آگ میں کون ہے؟ جہنمی۔ جہنمی کہیں گے لِخَزَنَةِ جہنم، جہنم کے نگرانوں کو، فرشتے جو مقرر کر رہے ہیں وہ 19 فرشتے ہیں، کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے کیا کرو؟ دعا کرو، درخواست کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، وہ تخفیف کر دے، ہلکا کر دے ہم سے ایک دن کے لیے آگ، اس جہنم کی جو سزا ہے۔ قالوا، اول وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس رسول بینات دلائل برہانی دے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، میں آئے تو تھے۔ قالوا فادعوا، پھر تم خود مارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اگر اللہ کی بات آئی تھی رسولوں نے پہنچائی تھی، اللہ سے درخواست کرو۔ وما دعاء الکافرین، کافروں کا عقیدہ نہیں تھا اللہ کے ساتھ کے ساتھ، ان کا پکارنا دعا کرنا ضلال میں ہے، گمراہی میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ انا لننصر رسولنا، ہم مدد کیا کرتے، ہم مدد کرتے رہے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ اور نفع نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، بلکہ ان کی لعنتیں ہوں گی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کا برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، رہنمائی فرمائی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے جناب موسیٰ کا کتاب کے لیے بنو اسرائیل کو وارث بنایا، کس کتاب کا سنبھالا؟ یہ بنو اسرائیل کا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ کیا تھا؟ ہدی و ذکر لأولی الالباب، اس کتاب میں ہدایت نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اے نبی محترم فاصبر، صبر فرمائیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیح پڑھو، بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور پہلے پہر۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان عطاہم، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اس کے بغیر ان کے پاس آئی۔ ان فی صدورہم الا، کہ نہیں ان کے سینوں مگر تکبر ہے، بڑا ما ہم ببالغی، وہ اپنے مقصد کو کبھی نہیں پا سکتے۔ فاستعذ باللہ، نبی محترم اللہ کی پناہ میں آئے، انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا وہی دیکھنے والا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں زمینوں کا خلق کرنا، بنانا، پیدا کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے، لوگوں کے پیدا کرنے کے مقابلے میں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس معیار، اس حقیقت کو نہیں